تاریخ کی ایک ایسی شام بھی گزری ہے جب مکہ کی فضا سوگوار تھی اور ہواؤں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ مکہ کی ایک گلی میں مٹی کے بنے ایک سادہ سے گھر کے اندر سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ یہ گھر کسی عام انسان کا نہیں تھا، یہ کائنات کے سب سے عظیم انسان ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود خالی ہو چکی تھی۔ آپ کا ننھا شہزادہ، آپ کا لخت جگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا کی بے وفائی دیکھ کر اپنے رب کے پاس جا چکے تھے۔ ایک باپ کا دل غم سے چور تھا، آنکھوں میں آنسو تھے اور کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ لیکن ٹھہریے، ذرا دیوار کے اس پار باہر گلی میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں ماتم نہیں تھا، وہاں افسوس نہیں تھا، وہاں جشن منایا جا رہا تھا۔ بجائے تعزیت کے، بجائے دلاسے کے، ایک کہکا گونجتا ہے۔ مکہ کا ایک بدبخت سردار عاص بن وائل اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا کہکے لگا رہا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اور تاریخ کا وہ زہریلا جملہ کہا جس نے انسانیت کا سر شرم سے جھکا دیا۔ اس نے کہا، ارے چھوڑو اسے، محمد تو اب ابتر ہو گیا ہے، اس کی جڑ کٹ گئی ہے، اس کا بیٹا مر گیا ہے، اب اس کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ کل جب یہ مرے گا تو اس کا ذکر بھی اس کے ساتھ دفن ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ۔ سوچئے، ایک طرف بیٹے کا جنازہ، دوسری طرف دشمن کا یہ طعنہ۔ یہ الفاظ تیر و نشتر بن کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی دل پر لگ رہے تھے۔ ظاہری آنکھ سے دیکھنے والے کو لگ رہا تھا کہ شاید دشمن سچ کہہ رہا ہے، بیٹے کے بغیر نام کیسے چلے گا؟ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جس ذات کا محافظ خود اللہ ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ ابھی دشمن کی ہنسی بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش الہی پر ایک فیصلہ ہوا، ایک ایسا فیصلہ جس نے رہتی دنیا تک کے لیے نفرت کرنے والوں کے منہ پر تماچا مار دیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام اترتے ہیں اور وہ الفاظ لاتے ہیں جو آج بھی ہمارے دلوں کا سکون ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے پیارے نبی کیوں غمگین ہوتے ہو؟ بے شک ہم نے آپ کو الکوثر عطا کر دی ہے۔ ذرا اس لہجے پر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے دے دی۔ یہ ایک ایسا تحفہ تھا جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ کوثر کیا ہے؟ یہ صرف جنت کی ایک نہر نہیں جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جس کے پینے والے کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ نہیں، بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی بے حساب بھلائی۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو جواب دے رہا تھا، اے مکہ کے سردارو، تم کہتے ہو کہ محمد کا نام مٹ جائے گا، ہم نے انہیں وہ قرآن دیا ہے جو قیامت تک ان کے سینے کا نور بن کر چمکے گا۔ تم کہتے ہو کہ ان کی نسل ختم ہو گئی، ہم نے انہیں فاطمہ جیسی بیٹی دی ہے جس سے ان کی نسل کا ایسا دریا چلے گا کہ دنیا کا کوئی کونا سعادت سے خالی نہیں ہوگا۔ تم کہتے ہو کہ یہ اکیلے رہ گئے ہیں، ہم نے انہیں امت کا ایسا سمندر دیا ہے کہ قیامت تک ان کا نام اذانوں میں گونجے گا، نمازوں میں پکارا جائے گا اور درود و سلام کی شکل میں پڑھا جائے گا۔ کوثر یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا نام رہے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے ساتھ جڑا رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہ آیت دراصل غم کا علاج ہے۔ دشمن خوش ہو رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمزور پڑ جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں، آپ اپنے رب سے جڑ جائیں، مصلی بچھائیں اور سجدہ کریں، کیونکہ سجدہ ہی وہ جگہ ہے جہاں ٹوٹے ہوئے دل جوڑے جاتے ہیں، اور قربانی کیجیے تاکہ دنیا والے دیکھ لیں کہ آپ دینے والے ہیں، مانگنے والے نہیں۔ آپ کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے گا۔ اور پھر
وہ آخری آیت جس نے تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ سنا دیا، ان شأنک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ یہ اللہ کا غضب تھا ان لوگوں پر جنہوں نے اس کے نبی کا دل دکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، یہ آپ کو ابتر کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ خود جڑ کٹے ہیں، ان کا انجام عبرتناک ہوگا۔ اور اے پڑھنے والے، ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، آج 1400 سال گزر چکے ہیں۔ کہاں ہے ابو لہب کا نام؟ کہاں ہے آس بن وائل کا تکبر؟ کہاں ہے وہ ابو جہل کی اکڑ؟ آج کوئی اپنے بچے کا نام ابو لہب نہیں رکھتا، ان کی قبر کا نام و نشان تک مٹ چکا ہے، ان کی نسلیں گمنامی کے اندھیروں میں کھو گئیں، کوئی ان پر فاتحہ پڑھنے والا نہیں، کوئی ان پر آنسو بہانے والا نہیں۔ لیکن مدینہ کے اس تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آج دنیا کے ہر کونے میں، ہر لمحے، ہر سیکنڈ، لاکھوں کروڑوں زبانوں پر صرف ایک ہی نام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مٹانے آئے تھے وہ مٹ گئے، اور جسے اللہ نے بلند کیا اسے کوئی گرا نہ سکا۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں ہے، یہ آج میری اور آپ کی کہانی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی ایسے لمحات آتے ہیں جب لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، جب ہمیں اپنی کمزوریوں پر تانے ملتے ہیں، کبھی بیٹیوں کی پیدائش پر، کبھی غریبی پر، اور کبھی کسی ناکامی پر۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا کوئی مستقبل نہیں، تب ہمارا دل بھی ٹوٹتا ہے، ہم بھی مایوس ہوتے ہیں۔ لیکن سورۃ الکوثر ہمیں پیغام دیتی ہے کہ عزت اور ذلت لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، کامیابی بیٹوں سے نہیں ملتی، کامیابی مال و دولت سے نہیں ملتی، کامیابی صرف اور صرف اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر آپ کے پاس بیٹیاں ہیں تو یاد رکھیں، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی نعمت ملی ہے، یہ کوثر ہے، یہ بوجھ نہیں۔ اگر لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو خاموش ہو جائیں، اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے تو دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اپنے غموں کا علاج نماز میں ڈھونڈیں، جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے دنیا کی کڑوی باتیں اتنی ہی چھوٹی لگیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جس رب نے یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا دیا، کیا وہ آپ کی ٹوٹی ہوئی امیدوں کو جوڑ نہیں سکتا؟ ضرور جوڑ سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ کا تعلق اس رب سے مضبوط ہو۔ تو آئیے آج اس ویڈیو کے اختتام پر ہم اپنے ٹوٹے ہوئے دلوں کو سمیٹتے ہیں۔ اگر آج آپ اداس ہیں، اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کا نہیں، تو ان 3 مختصر آیات کو اپنے سینے سے لگا لیں۔ یاد رکھیں، آپ کا کوثر آپ کے پاس ہے، آپ کی بینائی، آپ کی صحت، آپ کا ایمان، آپ کے بچے، اور سب سے بڑھ کر آپ کا اللہ سے تعلق، یہ سب خیر کثیر ہے۔ اپنے رب کا شکر ادا کریں، مسکرائیں کہ آپ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کا دلہا بنایا۔ آج وعدہ کریں کہ جب بھی دل گھبرائے گا ہم سورۃ الکوثر کی تلاوت کریں گے، اور ہمیں یقین ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آخر میں آئیے مل کر اس عظیم ہستی پر درود و سلام بھیجیں جن کی خاطر یہ کائنات سجائی گئی، جن کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے خود بلند کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر اس تحریر نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں، شاید کوئی اور بھی اسی غم میں ہو اور آپ کا ایک شیئر اس کے زخموں پر مرہم رکھ دے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔